مولاي صل وسلم دائما. وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بچوں، حدیث پاک میں فرمایا گیا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کی ایک علامت ہے اور ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ وطن کی محبت گھسیٹ کر کے لاتی ہے. میں سیدھا لکھنؤ سے یہاں آ رہا ہوں، ابھی گھر نہیں گیا. یہ گاڑی کھڑی کی یہ آگے گاؤں میں آ گیا. مجھے محبت ہے، بچپن سے حاضری ہو رہی ہے. عید کے مبارک موقع پر حاضری نہیں ہو پائی تھی. مجھے شدید تکلیف تھی. بنگلور میں میرا آپریشن ہوا. حضرت امام صاحب نے یہاں دعا فرمائی تھی، آپ سب نے آمین فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. میں حاضر ہوا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی مختصر سی بات ہو جائے آج کے عنوان پر. یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آگے آ جائیں. پیچھے والے سب آگے آ جائیں. موسم بہت خوشگوار ہے، دھوپ نہیں ہے. دھوپ کی وجہ سے بیٹھتے تھے. آپ سب سے جڑ کر بیٹھے. جو پیچھے والے ہیں سب آگے آ جائیں. سب آگے آ جائیں. سب بندے کر لیجیے، پیچھے نہ بیٹھیے، کیونکہ جب سب بنے گی تو آپ کو آگے آنا پڑے گا. اس سے پہلے آ جائیے، بیٹھ جائیے. حضرات، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. اس کائنات میں جس نے محنت کی ہے، قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سربلندی عطا فرمائی. انسان کی کامیابی، اس کی کامرانی، اس کی عظمت و سربلندی قربانی میں ہے، محنت میں ہے، مشقت میں ہے. اور جن لوگوں نے مشقتوں سے، محنتوں سے، قربانیوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے سربلندی عطا فرمائی. اور جو صرف ارادے کرتے رہے، رب کائنات نے ان کو کامیابی نہیں عطا فرمائی. حدیث قرآن پاک میں فرمایا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ہم ان کے راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں، ہم انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، انہیں کامیابی عطا کر دیتے ہیں. اب آپ لوگ فرمائیے، جس عنوان پر ہم لوگ آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں، عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ ایک علامت ہے، قربانی ہے، نفس کی قربانی ہے، محبت کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے. ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور جب قربانی پیش کی جاتی ہے تو اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. جب دانہ مٹی میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد سے اس سے پودا نکلتا ہے، پھر ایک بڑے درخت کی شکل میں آتا ہے. انسان جو اپنے آپ کو مٹا لیتا ہے تو پھر وہ سربلند ہوتا ہے اور کائنات میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کے تذکرے ہوتے ہیں. آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کتنے امتحانات سے گزرنا پڑا، کتنی قربانیوں سے گزرنا پڑا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ اپنے گھروں میں بکرا پالتے ہیں. 1 سال پالا یا 6 مہینے پالا، 4 مہینے پالا، اس کے بعد جب اس کی قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ سامنے نہیں کھڑے ہوتے. ان کو چھری دی جاتی ہے تو کہتے ہیں میں چھری نہیں پھیر پاؤں گا کیونکہ مجھے اتنا پیار ہے اس سے، یہ میرے ساتھ لیٹتا ہے، یہ میرے ساتھ کھاتا ہے، میں اپنے ہاتھ سے دانہ اس کو کھلاتا ہوں، میں چھری نہیں پھیر پاؤں گا. وہ سامنے نہیں کھڑا ہوتا، دور چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ گوشت اس کے سامنے لایا جاتا ہے تو گوشت نہیں کھاتا. نہیں، میں اس کا گوشت نہیں کھا سکوں گا، روتا ہے. ایک پالا ہوا بکرا اس کے سامنے انسان نہیں کھڑا ہو رہا ہے محبت کی وجہ سے، اس کا گوشت نہیں کھا رہا ہے محبت کی وجہ سے،
اور ذرا سوچیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر دو، کون کرے گا؟ جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ ایک چیز کا خیال رکھیے، ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے درخواست کر رہا ہوں، یہ ہمارے بچے جو آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ 5 روپے ان کی جھولی میں ڈال دیں گے، یہ ان کو تھوڑی دے رہے ہیں، آپ اپنے اللہ کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ ایک بہت بڑے ذخیرے کے شکل میں انشاءاللہ آپ کو ملے گا، لہذا آپ ان کی جھولیوں میں 5 روپے 10 روپے ڈال دیجیے اللہ کے گھر کے لیے، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ دنیا کے اندر بھی دیکھیں گے اور آخرت بھی دیکھیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات میں گزری، آزمائشوں میں گزری۔ پیدا ہوئے اسی وقت سے آزمائش، بچپن میں آئے اسی وقت آزمائش، جوانی ہوئی اس وقت بھی آزمائش، گھر چھوڑ کے جانا پڑا، والد نے گھر سے نکال دیا، جب گھر سے نکل لیں تو فرما رہے ہیں سأستغفر ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ابراہیم تم ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، جب وہ مڑ کر دیکھیں گے یہ بجو ہوگا جو کیچڑ میں لکھا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہارے والے کافر ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں میرے ساتھ شرک کیا تھا، اس شرک کی بنا پر ان کی یہ حالت ہے، لہذا شرک کرنے والے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ گھر سے نکال دیے گئے، بیچارے گھر سے نکل کر کے جاتے ہیں، کہیں اور پڑ جاتے ہیں، جا کر کے جواب آتے ہیں، شادی ہوتی ہے، حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کو غاصبانہ قبضہ کرتا ہے، ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہاتھ شر ہو جاتے ہیں، 3 بار وہ کرتا ہے، 3 بار ہاتھ شر ہوتے ہیں، تو سمجھ لیتے ہیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی محبوبہ ذات ہے، میری ناکام کوشش، ہم ناکام ہیں، لہذا معافی مانگتا ہے۔ معافی مانگنے کے بعد اپنی ایک نوکرانی، اس وقت اس کی ایک نوکرانی تھی، وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو تحفے میں دے دیتا، حضرت سارہ اس کو لے کے چلتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سے نکاح کر لیتے ہیں، انہی کا نام حضرت حاجرہ ہے۔ امتحانات کی ایک انتہا ہوتی ہے میرے بزرگوں، امتحانات کی ایک انتہا ہوتی ہے، بے انتہا امتحانات سے گزرنا پڑا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ بچپن میں شیر خارجی میں بچہ ہے، دودھ پیتا ہوا، اللہ کی طرف سے انہیں اڑایا کے جنگل میں چھوڑا، چلتے ہیں، شام سے نکلتے ہیں، مصر راستے میں آتا ہے، یمن راستے میں آتا ہے، اردن راستے میں آتا ہے، وہ ہوتا ہے چلتے رہیے، ابھی آپ یہاں وادی میں آ کر کے حکم ہوتا ہے چھوڑ دو۔ ماں ہے اپنے بچے کو لے کے پڑی ہے، کبھی اس پہ پہاڑی پہ جاتی ہے، اس پہاڑی پہ جاتی ہے، بچہ ہے سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، کوئی نادان دھار بیچارے صفا پہ جاتی ہے، مروہ پہ جاتی ہے، دوڑتی ہیں، کیسے امتحانات۔ جب بڑے ہوتے ہیں خواب دیکھتے ہیں، ایک خواب میں دیکھا کہ اپنے بچے کو ذبح کرنا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے، نبی کا خواب نبوت کا 40واں حصہ فرمایا ہے۔ 3 یہ خواب دیکھتے ہیں، بس طے کر لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے منظور ہے، مکہ مکرمہ آتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا بھی نبی بننے والا ہے، اللہ اکبر، بچے اللہ رب العزت سب کو ایسا بچہ عطا فرمائے۔ بیٹا کہہ رہا ہے یا بنی فرما دو، ابا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا، صبر کرنا میرا صبر کمال ہے۔ کیسے آزمائش؟ قرآن کہہ رہا ہے فلما
اسلم وتلہ الجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. دونوں تیار ہو گئے, زمین پر لٹا لیا اور چھری پھیر دی. اللہ فرمائے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تم نے اپنا کام سچا کر دیا. اللہ رسول نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء کے لیے بہت بڑا امتحان تھا. تو کیا ہے؟ نفس کی قربانی, مال کی قربانی, محبت کی قربانی. ہمارے آج کے سبق سے جو درس ملتا ہے, سبق ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں اللہ کا حکم جب آ جائے, مال کے لیے آ جائے تو مال قربان کر دو, جان کے لیے آ جائے جان قربان کر دو, محبت کے لیے آ جائے تو محبت قربان کر دو. آج کا تہوار قربانی کا تہوار ہے, محبت کی قربانی. میں نیت بتاتا ہوں, نیت سن لیں. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب ہے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب. میں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر. چونکہ سال میں 2 نمازیں ہوتی ہیں, ہم لوگ بھول جاتے ہیں, اسی راستے میں ہر وقت رہنا ہے تو بھول جاتے ہیں. اس لیے نیت بتانا ضروری ہے, طریقہ بتانا بھی ضروری ہے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب. میں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. اب آپ نے یہ باندھ لی اللہ اکبر امام صاحب کے ساتھ میں ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر, پھر ہاتھ چھوڑ دیا, اللہ اکبر, پھر ہاتھ چھوڑ دیا, اللہ اکبر, نیت باندھ لی. امام صاحب رکعت پوری کریں گے. اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے ساتھ سورت ملائیں گے یا قرآن پاک کی بات آیات کی تلاوت فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے, اللہ اکبر ہاتھ لے کر چھوڑ دیں گے, اللہ اکبر ہاتھ تک چھوڑ دیں گے, اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے. اس کے بعد یہ ہے نیت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ابھی بہت لوگ باقی بہت تیزی کے ساتھ لوگ دوڑ کے آ رہے ہیں. تو سال میں صرف 2 نمازیں ہوتی ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نماز کسی کی چھوٹنے نہ پائے. 1-2 منٹ کی مہلت, بات پوری کر لوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کا جو تہوار ہے یہ محبتوں کی قربانی کا تہوار ہے, لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے. میں جو یہ مال خرچ کر رہا ہوں, میں نے بکرا خریدا ہے یا میں نے اپنے بڑے میں حصہ لیا ہے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. ذرہ برابر نیت میں اگر فطور ہوگا تو میرے دوستوں قربانی قبول نہیں ہوگی. اگر کسی کی نیت میں ذرہ برابر فطور ہوا, قرآن کہہ رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارا گوشت اللہ کیا نہیں پہنچتا, تمہارا خون اللہ کیا نہیں پہنچتا, تمہارا تقوی اللہ کیا پہنچتا ہے. ہم نے جو کچھ مال خرچ کیا ہے, جو محبت قربان کی ہے, فرمایا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کا پلا ہوا بکرا ہو جس پر قربانی کی جائے. اس لیے محبتوں کی قربانی ہے. اللہ کا حکم جب آ جائے تو سر خم تسلیم حاضر ہو جانا چاہیے. جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے تھے. سب بندی کریے, کھڑے ہو جائیے, سب پوری کریے, سب باندھ لیجیے, بیچ میں خلا نہ رہے. اور میں ایک شرعی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے. یہ شرعی مسئلہ ہے. کسی ذات کو, ہمارے کسی ہم وطن بھائی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ زور اس پر دیا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. لہذا قربانی ایسی جگہ پہ کی جائے جو بالکل بند ہو. بہتر یہ ہے کہ کچے پہ قربانی کی جائے, ایک بڑا گڑھا کھول لیا جائے اور اس کا خون اسی گڑھے کے اندر داخل کر کے اس کو بند کر دیا جائے. کوشش کی جائے کہ ہمارا خون باہر جانے نہ پائے, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. دل آزاری بہت بڑی چیز ہے. ہمارے اعمال اللہ کے قبول نہیں ہوتے اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے. تو سب بندی ہو رہی ہے.
پیچھے کے لوگ سب بنا لیں ماشاءاللہ، ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آج آ جائیں گے، لیکن یہ آپ کی دلچسپی کی بات ہے، آپ کے اہتمام کی بات ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سچی محبت کی علامت ہے۔